الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام تطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام أن تدخلوا الجنة بسلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہماری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہمارے آپ صاحب کی والدہ محترمہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جوار رحمت میں بلا لیا، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے مرحومین کے اچھے صفات کا تذکرہ کیا کرو، ان کے محاسن اور خوبیوں کو بیان کیا کرو، اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھا کرو۔ تو بڑی نیک بندیوں میں سے تھی، 100 مصلات کی پابند تھی، اور ہمارا گمان بھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں اپنی نیک بندیوں میں شامل حال فرما لیں گے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو گھر والوں میں ایک غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک صدمہ اور ایک قرب بے چینی سی جیسی طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں جو دین اسلام کی طرف سے تعلیمات دی گئی ہے، صبر کرنے کو، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے میری مدد کو حاصل کرو۔ ایسا واقعہ جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں پیش آ جاتا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز پڑھتے اور اللہ سے دعا کرتے اور صبر کرتے۔ عبداللہ ابن عمر اور کتنے صحابہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ جب ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ سے صبر مانگا اور اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کو، ان کے صدمات کو، ان کے ہموم کو، تفکرات کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔
اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسا دین عطا فرمایا، ایک ایسا مذہب عطا فرمایا جس میں پیدائش سے لے کر موت تک اس کی رہبری کی گئی ہے۔ موت آ جائے اس وقت کیا کرنا چاہیے، اگر کسی کے رشتہ دار کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لے اس وقت کیا کرنا چاہیے، ایسے موقع پر یہ سوچنا چاہیے کہ وہ تو ہم سے اچھی حالت میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو دنیا سے اچھی حالت میں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس وقت بلاتے ہیں جب بندہ دنیا میں رہتے رہتے دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے کہ اب اس کو دنیا اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ الموت جسری یوصل الی الحبیب الحبیب، موت کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تحفہ ہے اور اللہ سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔ موت کی مثال ایک پل کی سیدھی جیسی بتائی کہ جیسے پل کو پار کر کے، روڈ کو پار کر کے کہیں پر جانا ہوتا ہے تو جب پل کو پار کر لیا جاتا ہے تو آدمی اپنے منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے موت ایک پل کی طرح سے ہے کہ موت کی منزل کو پار کر کے انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے رحمان الرحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تم نے بہت اچھی زندگی گزاری، میرے حکم پر تم چلے، میرے نبی کے طریقے پر چلے، دنیا میں تمہارے اوپر تکلیف آئی، مصیبت آئی، اس کو بھی صبر اور ضبط کے ساتھ جھیلتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے حکم پورا کرنے میں بندے کو تکلیف بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تہجد کی نماز ہے، فجر کی نماز ہے، بندے کو پورا کرنا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے۔ صبح جلدی بیزار ہو جانا پڑتا ہے، اور ٹھنڈے پانی سے سردیوں کے موسم میں وضو کرنا پڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس تکلیف کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجر عطا فرماتے ہیں، ثواب عطا فرماتے ہیں، نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کہتے ہیں اے میرے بندے، تو نے بہت اچھی زندگی گزاری، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، اللہ خود اپنے بندوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں، جیسے مائیں اپنے بچوں کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ بچے ابھی چلنے نہیں سیکھے لیکن تھوڑا سا بھی چلتے ہیں تو مائیں اس کو جھپک کے اپنے گود میں اٹھا لیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ بھی اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے سے قریب کر لیتے ہیں۔ یا یہ تو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ پھر اللہ کہتے ہیں وہ میرے بندے بس تو چلا جا، جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہتے وہ میرے بندے، دنیا میں تو نے بڑی تکلیفیں اٹھائی، بڑی مصیبتیں تو نے اٹھائی، اب یہاں آنے کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہاں آنے کے بعد تمہیں کسی قسم کا صدمہ اور غم نہیں ہوگا۔ جیسے ہی انسان کی پہلی منزل شروع ہوتی ہے، پہلی منزل برزخ، برزخ اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی بندے کی روح قبض ہو گئی، ابھی اس کو قبر میں نہیں رکھا گیا،
یہ عالم برزخ کا یہ معاملہ شروع ہو گیا. تو برزخ کے معاملے ہی سے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا شروع کرتے ہیں. اب فرشتے استقبال کے لیے آ رہے ہیں. فرشتوں کا تانتا لگ جاتا ہے. بعض ایسے نیک بندے بندیاں گزرے ہیں کہ فرشتے ان کے جنازوں میں شریک ہوئے. ایک صحابی ہے عبداللہ ابن عبد الرحمن، ان کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی ان کے عیادت کے لیے بھی آئے اور تجہیز و تکفین میں شریک ہونے کے لیے آئے. جب آپ ان تک پہنچے تو آپ اس طریقے سے گزر رہے تھے جیسے کسی کو آگے پیچھے کر کے کوئی اٹھتا ہے پھر بیٹھتا ہے، ایسا جگہ خالی ہوتی ہے، پھر اس طریقے سے آپ آگے بڑھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ اس طریقے سے کیوں ایسے گئے کہ جیسا کسی کو اٹھا کے جب جگہ خالی ہو پھر آپ گئے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتے ان کی عیادت کے لیے، اور پھر آپ نے بعد میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی آخری منزل ہے تو ان کی تجہیز و تکفین کے لیے فرشتے آسمانوں سے اتر رہے ہیں اور بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے انتقال سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا. استہتز عرش الرحمن، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ کا عرش ہل گیا. بعض ایسے نیک بندے بندیاں ہوتے ہیں کہ آسمانوں پر بھی ان کا غم منایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ تھا، یہ اللہ کی نیک بندی تھی. اس کی دعائیں فرشتے سنتے تھے، اللہ کے پاس پیغام لے کر جایا کرتے تھے. اب وہ سلسلہ بند ہو گیا تو اللہ کے فرشتے ان کو بھی غم ہوتا ہے، ان کو بھی صدمہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جنازے میں اس قدر کثرت سے فرشتوں کو بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف لے جا رہے تھے تو آپ پیروں کے بل چل رہے تھے، پورا پیر آپ نہیں رکھ رہے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں اس طریقے سے چل رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے ان کے جنازے میں اس قدر کثرت سے آئے ہوئے ہیں کہ مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. یہ ان بندوں اور بندیوں کا اکرام ہوتا ہے جو اللہ کے حکموں کے مطابق، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں ایک لمبی مدت تک، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کرتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر بہت سخت منزل ہے، بڑی سخت گھاٹی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بڑے ڈرا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ یا نبی اللہ، قبر میں جب رکھا جاتا ہے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو کیا اس وقت میرے عقل ٹھکانے پر ہوں گے، میرا دل دماغ صحیح ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، پھر تو میں نبٹ لوں گا نکیرین سے، منکر نکیر جو سوال جواب کرتے، میں ان سے نبٹ لوں گا، میرے لیے سوال کا جواب دینا آسان ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہوا. جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، بعض نیک بندے اور بندیاں ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے سوال بھی نہیں کیا جاتا. اس میں بڑی بڑی حدیث کی جو کتابیں ہیں اس میں 40 قول لکھے جاتے ہیں. 40 اس قسم کے لوگ ہیں کہ قبر میں بھی ان سے سوال نہیں کیا جاتا اور ان کے لیے
जन्नत का बिछौना उसी वक्त बिछा दिया जाता है। जैसे हज़रत राबिया बसरिया का किस्सा है। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा रात रात भर इबादत किया करती थी, दिन में रोज़े रखा करती थी। अब तो अल्लाह की ऐसी बंदियाँ तसव्वुर में, ख़याल में है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी, लेकिन बहुत कम होगी। अल्लाह ने भी ये फरमाया, कलीलुम मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहार हुम यस्तगफिरून। पहले ज़्यादा इबादत गुजार हुआ करते थे, बाद में लोग इबादत में कमी करते चले गए। लेकिन अल्लाह के नेक बंदियाँ बंदे इस तरीके से हर ज़माने में मौजूद रहे। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा जब इनका आखिरी वक्त आया तो अपनी खादिमा को वसीयत नसीहत करने लग गई। ऐसे ही हर इंसान को वसीयत तो लिख के रखना चाहिए, नसीहत भी लिख के रखना चाहिए। आज मौत का कोई भरोसा नहीं, किसका क्या है, किसका क्या बाकी है। यहाँ तक कि अगर नमाज़ें पढ़ते पढ़ते बाकी रह गई है तो वो भी लिख देना चाहिए कि हमारी नमाज़ें इतनी बाकी है। बाज़ें बड़ी उम्र में नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं और बाज़ों को अल्लाह ताला बचपन से तौफीक देते हैं, शुरू ही से उनकी कोई नमाज कज़ा नहीं होती। औरतों में भी इस किस्म की होती है। इनको साहिबे तरतीब कहा जाता है कि इनकी जो 6 नमाजें एक साथ में किसी की कज़ा न हुई हो वो साहिबे तरतीब कहलाते हैं। तो बाज़े नेक बंदे बंदियाँ ऐसे मौजूद हैं कि अगर उनकी नमाज भी कज़ा हुई तो जल्दी से पूरा कर दिया, लेकिन अगर कुछ नमाजें बाकी रह गई तो फिर उसकी तलाफ़ी मसले मसाइल अलग से मालूम करवाया जा सकता है कि किस तरीके से क़ज़ा नमाज़ें पढ़नी चाहिए। तो अगर बाकी है, ज़कात निकालने में भी कुछ बाकी है, किसी का लेना देना बाकी, वो सब लिख देना चाहिए ताकि बाद में किसी किस्म का मसला दरपेश न आए। और हर वक्त तैयार रहना चाहिए। ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अभी मेरी उम्र तो नहीं हुई। अल्लाह का एक निज़ाम है, अल्लाह खुद कहते हैं वल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, पूरी आयत करीमा है कि मैं अपने बंदों को, किसी को तो ऐसा होता है लिअजलिम मुसम्मा वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, कि मैं किसी को तो ऐसा होता है कि माँ के पेट ही में उसकी रूह को कब्ज़ करवा लेता हूँ। किसी को ऐसा मौका मिलता है 1-2 सांस लेने का दुनिया में, और कोई तो बचपने के हद तक पहुँच जाता है, चलने फिरने लग जाता है, कोई जवानी तक पहुँचता है, कोई बुढ़ापे तक पहुँचता है। लेकिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। जो दुनिया में पैदा हुआ समझ लो वो उसको जाना ही जाना है। जैसे पैदा हुआ अब वो जाने की तैयारी करे। तो हर वक्त आखिरत की तैयारी, इसमें किसी किस्म की गफलत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मौत के बारे में अल्लाह खुद फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन अजल इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि मौत का जब पैगाम आ जाएगा तो ज़र्रा बराबर किसी की ताख़ीर वो तक़दीम आगे पीछे की ज़रा भी गुंजाइश नहीं होगी। अल्लाह ताला उसको अपने पास बुला लेंगे, चाहे वो जाना चाहे न जाना चाहे। ये तो नबियों के लिए इजाज़त का मसला होता है,
جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، ملک الموت آئے اجازت لینے کے لیے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے گا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اب ٹھیک ہے، اللہم انت الرفیق الاعلی، پھر تو میں اپنے رفیق اعلیٰ اپنے محبوب رب العالمین ان سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل لیتے، یہ آخری الفاظ تھے، اور اتنے میں آپ کی روح قبض ہو گئی۔ بزرگوں نے اس سے مسئلہ یہ استنباط کیا ہے کہ آخری وقت میں اگر کسی کی زبان سے کلمات خیر نکل جائے، اس کا ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ اب ان کا آخری وقت ہے تو کلمے کی تلقین کرنا چاہیے۔ زیادہ تکلیف میں ہو تو ایسے وقت میں زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ تلقین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ارد گرد زور زور سے کلمہ پڑھا جائے۔ اگر وہ ایک مرتبہ بھی ان کے زبان سے کلمہ نکل گیا تو وہ اس حدیث شریف کی فضیلت میں ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من اول و آخر کلماتہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا اول اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اگر اس طریقے سے آخری کلمات یہ کلمہ نکل جائے، یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا خیر کے کلمات کچھ بھی نکل جائے، تو سمجھ لو کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا۔ ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے خاص طور سے یہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، دعا کے طور پر پڑھنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، جیسے تو نے ہدایت دیا، ہدایت دینے کے بعد گمراہ مت کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ بہت سے لوگ ہدایت ملنے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، ہدایت ملنے کے بعد بھی غلط راستے پر چل جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ حسن خاتمہ کی فکر میں رہنا چاہیے جب تک کہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، اپنے زمانے کے امام وقت تھے۔ ان کا جب آخری وقت آیا تو رو رہے تھے، اور کبھی کبھی ان کے زبان مبارک سے یہ کلمات نکل رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ان کے بچے تھے تو انہوں نے پوچھا ابا جان آخر یہ کیا بات ہے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ اصل اس وقت شیطان میرے پاس آ رہا ہے اور شیطان مجھے ورگلا رہا، بہکا رہا۔ حدیث میں بھی ہے کہ موت کے وقت شیطان آتا ہے، طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے، طرح طرح کے خیالات ڈالتا ہے، اور جو مرحومین انتقال کر گئے ان کی شکل میں وہ آتا ہے، لیکن ان کو یہ بہکاتا ہے کہ دیکھو ایمان پر نہ مرنا، اسلام پر نہ مرنا، یہودی بن کے مرنا، نصارہ ہو کے مرنا، مشرک ہو کے مرنا، وہ ورگلاتا ہے، بہکاتا ہے۔ حضرت کہنے لگے کہ ابھی مجھے اپنی زندگی پر اور اپنے نفس پر اطمینان نہیں۔ آخر میں کلمہ پڑھا، پھر خوشی چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں خوشی خوشی جاتے ہیں۔ وہ اس شعر کے مصداق ہوتے ہیں، جس شعر کا مفہوم ہے کہ جب دنیا میں بچوں کی تولد ہوتی ہے تو وہ بچے تو روتے ہوئے آتے ہیں، لیکن ان کے رشتہ دار عزیز و اقربا وہ خوشی میں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے مومن کی بھی زندگی ہونی چاہیے کہ مومن جب اس دنیا سے جائے وہ تو خوشی خوشی اپنی منزل پر رواں دواں ہو،
پیچھے کے لوگ بھلے رو رہے ہوں لیکن وہ اپنی منزل پر رواں دواں ہو کہ میں تو اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں خوشی خوشی. یہی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ میری برائیاں بیان کر رہے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں بہت سے ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں، تو حضرت یوں کہتے تھے کہ میرے جنازے کے بعد جب میرا جنازہ نکلے گا، میرے موت کے بعد لوگ مجھے سمجھیں گے. چنانچہ حضرت کا جب جنازہ نکلا اس زمانے کے حساب سے تقریباً 80,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا. تو یہ اللہ والوں کی زندگی کے واقعات ہیں کہ وہ اپنی موت کے اور آخرت کی فکر میں ہر وقت لگے رہا کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خواب میں اپنے ابا جان کو دیکھا. ابا جان یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ میری بیٹی فاطمہ آج تو سحری اپنے گھر والوں کے ساتھ کر لے، افطاری تو تم کو میرے ساتھ کرنا ہے. جو جتنے نیک بندے بندیاں ہوتے ہیں ان کے خواب سچ ہوا کرتے ہیں. کہنے لگی یہ خواب میرا سچ ہے. اپنے گھر والوں کو جمع کیا کہ دیکھو ایسا ایسا خواب دیکھا ہے. گھر والے بھی رونے لگے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات حسنین وہ بھی رونے لگے. سب کو سمجھایا کہ یہ رونے کی بات نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے، ایک نہ ایک دن جدا ہونا ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ دنیا جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، اصل آخرت وہ جی لگانے کی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پہلو تن چڑھائے موت نے. یہ موت ایک ایسی چیز ہوتی ہے بڑی بڑی بلڈنگوں کو ویران کر دیتا ہے، حسین خوبصورت عورتوں کی سہاگن کو اجاڑ کر یہ رکھ دیتا ہے. موت یہ پورے علاقے کو سنسان کر چلا جاتا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طریقے سے سب کو سمجھا رہی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ رونا آتا ہے. لیکن شام ہوتے ہوتے طبیعت پہ تھوڑی اثر پڑا تو کہنے لگی کہ مجھے غسل کرا دو. ان کو غسل کرا دیا گیا اور لیٹ گئی. پیشانی مبارک پر کچھ پسینے کے آثار ظاہر ہوئے. نیک لوگوں کی موت کے وقت نشانی یہ بتلائی گئی کہ ان کے آخری وقت میں ان کی پیشانیوں پر پسینے کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، چاہے بھلے ٹھنڈی ہی کے کیوں موسم نہ ہو. تو اس طریقے سے پسینے کے آثار ظاہر ہو رہے تھے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئی. اس وقت جو انہوں نے نصیحت کی تھی، ایک نصیحت یہ کی تھی کہ دیکھو میرے لیے زیادہ لوگوں کو جمع بھیڑ بھاڑ نہ کرنا، اور اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو میرے جنازے کو رات کو نکالنا. اسی وقت سوال کر لیا کیوں ایسا کہہ رہی. کہنے لگی کہ اصل بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا. میں چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے میرے جسم پر کسی کی نظر نہیں پڑی اور جسم پر جو کپڑا تھا اس پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے. اس سے ہم سب کو عبرت حاصل کرنا چاہیے. اور پردہ اسلام میں کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ جہاں پر بے پردگی ہو رہی ہے،
اس کے نتائج ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کتنا غلط اثر ہو رہا ہے۔ قرآن نے اسی لیے اتنا سخت پردے کا حکم دیا ہے، اگرچہ نہیں چاہتی طبیعتوں میں۔ ان کا رات میں جنازہ نکلا اور تھوڑے ہی لوگ تھے۔ حضرت حسنین، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے صحابہ، جب ان کو قبر میں رکھا جا رہا تھا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ اے قبر، تمہیں معلوم ہے کہ تیرے آغوش رحمت میں کون آ رہی ہے؟ یہ حضرت فاطمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیوی، حضرت حسنین کی یہ اماں۔ تو قبر کے اندر سے یہ جواب آئے کہ یہاں پر حسب نسب کو نہیں دیکھا جاتا ہے، یہاں پر تو اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ لحد تک ہم نے تمہاری تعظیم کر دی، آگے تمہارا نام ہے اعمال جانے۔ سب لوگ قبرستان جاتے ہیں، اپنے اپنے رشتہ داروں کو قبر کے حوالے کر کے یوں ہی رخصت ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بس میں جتنا تھا وہ تو ہم نے کر دیا، اب تمہارا نام اعمال جانے۔ اس وقت ہمارا نام اعمال، اگر ہم نے اچھے اعمال کیے، قرآن کی تلاوت کی، صدقات کیے، خیرات کیے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، یہ سب وہاں پر کام آئے گی نیکی کی شکل میں، اور یہ سفارش کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بدعملی کی وجہ سے قبر کے معاملے میں کچھ بگاڑ ہوا تو یہ نیک اعمال ہمارے لیے سہارا بن جائیں گے۔ یہ نیک اعمال قبر کے عذاب سے، وہاں کے سانپ سے، وہاں کے بچھوؤں سے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہماری حفاظت فرموا لیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمات میں آئے اور ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر آواز دے رہے ہیں کہ یا فاطمہ، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں کہنے لگے فاطمہ میں سمجھ گیا، ایک وقت تھا کہ تم میرے اشارے پر آ جاتی تھی اور میری بات کا جواب دیا کرتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا دھوکہ دینے کی جگہ ہے، کہ آج میں تم کو 1000 مرتبہ بھی بلا رہا ہوں لیکن تم جواب نہیں دے رہی ہو۔ پھر رونے لگے، کہنے لگے ہاں ہاں، دنیا تو اسی کو کہتے ہیں۔ یاد کر کے روتے روتے کہنے لگے کہ ہم میں تم میں کتنی محبت تھی۔ ان دونوں کے جوڑے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، کیا حسین جوڑے۔ بعض جوڑے عجیب و غریب جوڑے ہوتے ہیں دین کے اعتبار سے، کہ شوہر بھی دیندار اور بیوی بھی دیندار، شوہر بھی خوبصورت اور اس کی بیوی بھی خوبصورت، عجیب، یہ اس طریقے سے اللہ کی طرف سے جوڑے انتخاب ہوتے ہیں۔ تو بڑا حسین جوڑا تھا۔ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب ہم تم میں دونوں میں جدائی ہو گئی، اور ایک وقت آئے گا کہ میں بھی اس دنیا کو چھوڑ دوں گا اور میں بھی جدا ہو جاؤں گا۔ پھر منبر کے قریب تشریف لے گئے اور وہاں سجدے میں پڑ گئے۔ سجدے میں پڑھنے کے بعد یہ دعا کرنے لگے، آہن آہن من قلت الذات وسفرت الزہد فی العمل القلیل۔ کہنے لگے ہائے ہائے، موت کا وقت آ گیا لیکن میں نے کوئی تیاری نہیں کی، لمبا سفر ہے لیکن زیادہ سفر توشہ کے لیے میرے پاس کچھ توشہ نہیں ہے، جیسے لوگ سفر کرتے ہیں، سفر میں کام آ جائے اس کے لیے لوگ قسم قسم کے کھانا بنواتے ہیں، اپنی ضروریات کے لیے پیسے وغیرہ سب جمع کرتے ہیں تاکہ سفر میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔
تو اسی طریقے سے وہ کہہ رہے تھے ہاں اتنا لمبا چوڑا سفر ہے، لیکن میں نے اپنے آخرت کے سفر کے لیے کچھ تیاری نہیں کی ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بڑے عبادت گزار تھے، بڑے عبادت گزار تھے، اور زہد فی دنیا میں تھے، دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ تو ہم سب کو اس سے زیادہ آخرت کے اعتبار سے فکر مند رہنا چاہیے۔ ہماری صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور یوں ہی ہماری عمریں تمام ہو جاتی ہے، عمریں ہماری کٹتی چلی جا رہی ہے، دن رات دن رات۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہ بتایا کہ بہت جلدی جلدی وقت گزر جائے گا، ادھر رمضان جائے گا ادھر رمضان شروع ہو جائے گا۔ آج ایسے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اس طریقے سے ہمارے دن رات گزر رہے ہیں، لیکن اس میں جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لماذا بعد الموت، جو لوگ عقل مند ہوتے ہیں وہ اسی میں سے وقت نکال کر آخرت کی تیاری کے لیے بھی اپنے وقت کو نکال لیتے ہیں۔ یہ قصہ نہیں سنا کہ ستو پھاک کر وقت اپنا گزار لیا کرتے تھے، روٹی بجائے سالن میں ڈال کے کھانے کے ایسے ہی چور کر کھا لیا کرتے تھے، یا پانی میں بھگو کے پی لیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا، کہنے لگے کہ کھانے میں تو وقت چلا جاتا ہے، اتنے دیر میں 50 آیتیں پڑھ سکتا ہوں۔ جن لوگوں کو آخرت کی تیاری کا فکر ہوتا ہے وہ اپنے اوقات کو اس طریقے سے بچاتے ہیں، اور جن کو فکر نہیں ہوتی ہے وہ آہی واہی تباہی میں اپنے اوقات کو گزار دیتے ہیں۔ بس مل گئے ان سے باتیں کر، یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، باتوں میں اپنا وقت گزر رہا ہے۔ اس طریقے سے موبائل یہ تو ہمارے وقت کو برباد کر دے رہا ہے، یہ ہمارے وقت کو چھین لے رہا ہے۔ موبائل ہاتھ میں آ گیا، کیا مرد کیا عورتیں کیا بچے کیا بچیاں، بس اسی میں ہمارا وقت گزر جاتا ہے، اور پھر نہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا وقت مل رہا ہے، نہ اس طریقے سے ذکر و اذکار کرنے کا وقت مل رہا ہے۔ کسی زمانے میں اللہ کے بندیاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے کے حساب سے وہ روزانہ ایک قرآن ختم کر دیں، عورتیں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کیا کریں۔ اس طریقے سے معمولات میں یہ جو اللہ اللہ کی تسبیح، یہ لاکھوں مرتبہ، درود شریف لاکھوں مرتبہ، ان اللہ کے بندیوں کو آخرت کا فکر تھا تو اپنا اوقات ادھر ادھر کر کے اس میں سے نکال کر کے اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیتے تھے۔ لیکن آج ہے وقت کی کوئی اہمیت نہیں، وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے ہمارا وقت اب تو غیبتوں میں چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے میں، اس میں ہمارا وقت چلا جاتا ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کی تلاش میں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہم اپنے عیبوں کو بھول گئے اور ہماری نظریں دوسرے کو عیوب کے اوپر پڑ رہی ہیں۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو کہ وہ میرے بیٹے اپنے عیوب کی تلاش میں رہے، دوسرے کو عیوب کے چکر میں نہ رہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، بیٹا خدمت کی وجہ سے ساتھ میں تھا، ایک جگہ گئے تو دیکھا مسجد میں قیام کیا تو لوگ تہجد میں نہیں اسے اٹھے اور ایسے ہی سو رہے تھے، اور یہ دونوں باپ بیٹے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے بیٹے وہ کہنے لگے کہ ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ حضرت نے اسی وقت یہ نصیحت فرمائی کہ وہ میرے بیٹے اس سے اچھا تو یہ ہے کہ تو بھی سو جا، تو دوسروں کی برائی دوسروں کی عیوب میں لگا ہوا ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ تو بھی سو جا، یہ دوسروں کے عیب کو ڈھونڈنا یا دوسرے کی برائی کرنا یہ تیری نیکیوں کو بھی کھا جائے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کے اچھائیوں کو دیکھے، ایک دوسرے کے محاسن اور خوبیوں کو تلاش کرے۔ بزرگوں نے فرمایا
کہ اگر جانور میں بھی اس طریقے سے اچھائیاں ہم تلاش کریں گے تو اس میں بھی اچھائیاں مل جائے گی، اور جانوروں سے بھی عبرت لینا چاہیے۔ بعض جانور ایسے کہ وہ جلدی اٹھ جاتے، خاص طور سے مرغ، یہ صبح صادق ہوتے ہی یہ چلانے لگتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مرغ یہ اذان دیتا ہے اور یہ فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ دیہاتوں میں، شہروں میں تو اس طریقے سے ایسے دیہاتوں میں جائیں، وہاں پر گھڑی وغیرہ کی ضرورت نہیں، صبح صادق ہوئی مرغوں کی آواز آنا شروع ہو جاتی، ان سے بھی عبرت کی، یہ جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ خاص طور سے چرندے پرندے جو صبح کے وقت اپنے بچوں کی کوئی گھونسلے کے لیے، کوئی ان کے کھانے پینے کی تیاری میں لگے، ان سے بھی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ یہ جانور صبح اٹھ کے ہی اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یہ جتنے چرند مخلوق ہیں یہ سب اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جانور بھی میری یاد میں لگے ہیں، میری تسبیح میں لگے ہیں۔ اے انسان تجھے کیا ہو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان تجھے اتنے بڑے رب کریم سے کس نے غفلت میں ڈالا، کس نے دھوکے میں ڈالا، کہ جو رب تمہیں اچھی اچھی نعمتیں دے رہا ہے، اچھا اچھا کھلا رہا ہے، اچھا اچھا پلا رہا ہے، تمہارے رزق کا انتظام کر رہا ہے، اس سے تم روگردانی کر رہے ہو۔ اللہ کے احسانات کو سوچنا چاہیے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احسانات کیے، ان احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، او میرے بندو تم میری دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتے ہیں کہ وہ میرے بندے، میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ چاہے انسان جتنا بھی مجبور ہو، اپاہج ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، زبان سے بھی معذور ہو، کانوں کے سنوائی سے بھی معذور ہو، اس کے اوپر بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کے اوپر بھی اللہ کا احسان ہے۔ لولے، لنگڑے، کانوں کے اعتبار سے نہیں سنتے، آنکھوں کے اعتبار سے روشنی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری عبرت کے لیے بنایا کہ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے اچھے حالت میں رکھا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ ان کے پیر میں چپل جوتے نہیں تھے، تو اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ سعدی تیری بھی زندگی کیسی کہ تیرے پیر میں جوتے چپل بھی نہیں ہے۔ سامنے سے ایک اپاہج آ رہا تھا، پیروں سے لڑکھڑاتا ہوا، شکر کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ میرے پیر میں تو چپل ہی اور جوتے نہیں ہیں، یہ بیچارہ یہ تو پیروں سے معذور ہے۔ تو ایسے ہی دوسروں کو ایسے حالت میں دیکھ کر کہ ان کے اوپر تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ نے ہم کو اچھے حالت میں رکھا ہے، آسانی حالت میں رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیث کے الفاظ کے جملے میں یہ بھی بتایا گیا کہ تم ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں پر نظر رکھو، اوپر والوں پر نظر نہ رکھو، نیچے والوں پر تم نظر رکھو۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک زمانے میں غریب بستیوں میں رہتا تھا، غریب محلے میں رہتا تھا، تو مجھے کبھی کبھی خیال ہوتا تھا کہ کاش میرے بھی اس طریقے سے مکان ہوتے، میں بھی اچھے طریقے سے رہتا۔ اس طریقے سے پھر دھیرے دھیرے اللہ نے ان کو صاحب مال بنائے، اچھے جگہ چلے گئے، پھر اس کے بعد اور اچھے جگہ چلے گئے، لیکن پھر کہنے لگے کہ نہ اس سے اچھا تو یہ غربت والی زندگی، اس سے اچھا تو یہ بظاہر مسکینیت والی یہ اچھی زندگی ہے،
اس میں کسی قسم کا حسد نہیں، اس میں کسی قسم کا بغض نہیں، کینہ نہیں۔ تو حدیث کے الفاظ کے یہ خلاصے میں ہے کہ تم اوپر والوں پر نظر نہ ڈالو بلکہ نیچے والوں پر اس طریقے سے نظر۔ ہاں دین کے بارے میں حکم ہے کہ جو تم سے زیادہ دین پر چلنے ان کے اوپر نظر ڈالو۔ ایک اللہ کی بندی وہ ہر وقت تہجد میں پڑھ رہی ہے، اس طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، دین کے کام میں لگی ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں آتی جاتی رہتی ہے، اس کو دیکھ کر رشک کرو کہ اللہ نے اس کو کیسی زبردست نعمت عطا فرمائی، کاش مجھے بھی یہ نعمت مل جاتی۔ اس کو رشک کہا جاتا ہے۔ یہ حسد جائز کہلاتی ہے کہ اللہ مجھے بھی تو اس طریقے سے ایسے نیک اعمال کی توفیق دے۔ بہت سے آپ میں سے ہی اللہ کی نیک بندیاں دین کے کاموں میں آگے ہوتی ہے، عبادات میں آگے ہوتی ہے، تو ان کی زندگی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہے۔ کیا اللہ نے ان کو توفیق دی ہے کہ جب دیکھو تب اللہ کے راستے میں، جب دیکھو تب کبھی صدقہ کر رہی ہیں، کبھی خیرات کر رہی ہیں۔ کیا اللہ نے ان کو توفیق دی؟ جب دیکھو ان کے ہاتھ میں قرآن ہے، اور میں کیسے؟ یہ رش کر کے اپنی زندگی کو ان کی زندگی جیسا بنانے کی فکر کرنا چاہیے، ان کی زندگی جیسی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کسی کی اچھی نماز دیکھ لیں کہ یہ کتنے اطمینان سے نماز پڑھتی، ایک میری نماز ہے جلدی جلدی، اور ایک اللہ کی بندی یہ کتنے خشوع خضوع کے ساتھ، کتنے آرام سے، کتنے اطمینان سے یہ نماز پڑھ رہی ہے۔ ان کے اچھی نمازوں کو دیکھ کر ہمیں اپنی نماز کی فکر کرنا چاہیے۔ ہاں دنیا میں نیک اور بد یہ برابر نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی علیحدہ کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں ایک بری عورت ہے، ایک ایسی عورت ہے کہ جو بے پردہ، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، ایسی زندگی گزار رہی ہے، اور ایک ہر وقت نماز کی فکر میں، اس کو فکر رہتی کہیں میری نماز قضا نہ ہو جائے۔ بعض اللہ کی بندیاں گھڑیوں کو، میں تو دیکھتا ہوں گھڑیاں رکھ کے کہ کہیں ہماری تہجد نہ چھوٹ جائے، کہیں ہماری اوابین نہ چھوٹ جائے، کبھی ہماری چاش کی نماز نہ چھوٹ جائے۔ بعض بندیوں کو تو ایسی فکر ہوتی ہے، اور بعض بندیاں ایسی آزاد، تو کیا دونوں برابر ہو سکتی ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ لوگوں، مجرم اور محرم جیسے لکھنے میں ایک جیسے، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص گناہ پر گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، کیا وہ نیک بندیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ دنیا میں تو چل جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں تم الگ ہو جاؤ، وہ فرمانبردارو تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، نماز پڑھنے والے اس طرف آ جائیں، نماز کو چھوڑنے والے اس طرف آ جائیں، پردہ کرنے والی عورتیں اس طرف آ جائیں، بے پردہ عورتیں اس طرف چلی جائیں، سب کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت کو پڑھا کرتی تھی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ کل قیامت کے دن نیکوں کو اللہ تعالیٰ الگ کر دیں گے اور برے لوگوں کو الگ کر دیں گے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نافرمانوں کے صف میں نہ کھڑا کر دیا جائے، گنہگاروں کے صف میں مجھے کہیں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ وہ اس طریقے سے ڈر کر اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی، گڑ گڑایا کرتی تھی، اور پھر دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تو مجھے نیک بندوں میں شامل حال فرما لینا، نیک بندوں کے ساتھ ان کے صفوں میں تم مجھے ملا لینا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتی تھی۔ خیر، موت اور حیات یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے رکھا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں امتحان لوں گا کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے اور کون برا عمل کر کے آتا ہے۔ اس لیے یہ زندگی امانت ہے، ہماری زندگی بھی نہیں ہے، یہ زندگی امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اس لیے اس زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ خودکشی کرے، اس کو حق نہیں، تو
اس کی پکڑ ہوگی، جس حالت میں وہ خودکشی کرے گا اسی حالت میں قیامت تک رہے گا۔ یہ زندگی امانت ہے، اس زندگی کو پھونک پھونک کر، جیسے کہا جاتا ہے پھونک پھونک کر قدم رکھو، ایسے ہوشیاری کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں، ورنہ ہماری زندگی کی مثال برف کی طرح سے ہے، یہ تو گل رہی ہے اور گل جائے گی، لیکن ہم اپنی اس زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ ہماری زندگی میں نمازیں ہوں زیادہ سے زیادہ، ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ، جب بھی وقت مل جائے، میں نے بزرگوں کو دیکھا ذرا بھی وقت ملا بس کھڑے ہو گئے کہ میں نماز پڑھ، اللہ سے راز و نیاز کی میں باتیں کر دوں۔ بعض اللہ ان کو قرآن کی تلاوت کا نہیں، تھوڑا سا بھی وقت ملا بس میں قرآن پاک کی تلاوت کر دوں۔ اس طریقے سے اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں، اور جو کچھ ہم سے بھول ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، غفلت کی زندگی گزری، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں۔ جنت میں جانا ہے تو غفلت کو دور کر دیں۔ غفلت کیا ہے؟ ہم لوگ آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دین و اسلام کو مانتے ہیں، کوئی آپ میں سے ایسا نہیں ہے کہ آخرت کو جھٹلاتا ہو، کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کو نہ مانتا ہو، سب الحمدللہ دین و اسلام پر چلنے والے، لیکن غفلت کے شکار ہے۔ جیسا دین و اسلام پر چلنا چاہیے اس میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کے لیے توبہ، استغفار، اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ، استغفار، ندامت بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، بار بار توبہ، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہماری نماز وہ خود استغفار والی نماز ہے، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس قسم کے جو بھی کلمات ہیں ان کو چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بنعمتک فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بہت بہترین استغفار ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو آدمی صبح 3 مرتبہ پڑھ لے اور شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے، اگر اس کا انتقال ہو جائے گا سیدھے جنت میں جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے وظائف ہیں، وظیفے کی کتابیں سب کے گھروں میں الحمدللہ موجود ہیں، ان وظائف کو پڑھتے رہے، جس پر جنت کی بشارت سنائی گئی، چھوٹے چھوٹے عمل اس پر بشارت سنائی گئی۔ ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں رکوع میں بھی دعائیں ہیں، سجدے میں بھی دعائیں ہیں، قوما میں بھی دعائیں ہیں۔ آپ نماز کی کتابیں پڑھیں گے اس میں ہے یہ دعائیں سب لکھی ہوئی ہے، تو ان دعاؤں کو بھی پڑھیں۔ نماز میں جو دعائیں بتلائی گئی ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ جیسے اتحیات کے بعد یہ ہم لوگ عام طور سے یہ دعائیں معصورہ وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی حدیث میں دعائیں آئی ہیں، ان دعاؤں کو نماز میں مانگنا چاہیے۔ نماز میں عربی دعا ہی مانگی جا سکتی ہے، اردو میں نہیں مانگی جا سکتی، لیکن عربی دعائیں ہیں تو ان کو خاص طور سے درود شریف کے بعد، دعائیں معصورہ کے بعد بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے حافظ صاحب کی والدہ محترمہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جوار رحمت میں بلا لیے، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی تقریب ہو تبھی ایصال ثواب کیا جائے، بلکہ روزانہ ایصال ثواب ہر نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی پڑھے پڑھ کر بس یہ کہہ دے کہ اللہ جو کچھ یہ میں نے پڑھا یا اللہ اس کا ثواب تمام امت مسلمہ کو پہنچا دے، یہ ایصال ثواب ہو گیا۔ ایصال ثواب کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرحومین وہ ہماری نیکیوں کے اس طریقے سے منتظر رہتے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی دریا اور سمندر میں ڈوب رہا ہو، وہ ایک تنکے کا سہارا بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے تنکے کا سہارا دے دے تو میں اس طریقے سے اس میں سے نکل جاؤں۔ ایسے مرحومین وہ بھی ہماری نیکیوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں،
کیونکہ جو مرحوم ہو چکے اب وہ نیکیاں تو کریں گے لیکن ان نیکیوں پر ان کو کسی قسم کا جزا نہیں ملے گا، بھلے اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کو عمل کی توفیق دے دے۔ صاحب کشف بزرگوں نے بتایا کہ بعضوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ قبر میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، بعضوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، لیکن ان بندوں نے یہی کہا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہمیں ذرہ برابر بھی اس نیکی کا ثواب نہیں مل رہا، ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ واقعات ہیں صاحب کشف بزرگوں کے۔ بعض ایسے تھے فاحشہ عورتیں تھیں لیکن ان کے بچے حافظ قرآن بن گئے، ان بچوں نے قرآن پاک پڑھ پڑھ کر بخشنا شروع کیا، ایصال ثواب کا معاملہ شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب قبر کو ہٹا لیا اور ان کے قبر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا معاملہ کر دیا۔ اس لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے ہم ہاتھ اٹھا لیں سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جتنے بھی مرحومین ہو چکے اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔